السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ملٹیپل چوائس کوشچنز کرنے والے ہیں، اور یہ ملٹیپل چوائس کوشچن کا دوسرا پارٹ ہے۔ پہلا پارٹ ہم نے کر رکھا ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو وہ دیکھ لیں۔ اس کو اردو میں متعدد انتخابی سوالات کہتے ہیں۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مضارع مجہول بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ مضارع مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ آپشنز دیکھتے ہیں۔ علامت مضارع کو ضمہ دیں گے اور عین کلمہ کو ضمہ دیں گے۔ علامت مضارع کو فتحہ دیں گے، عین کلمہ کو بھی فتحہ دیں گے۔ علامت مضارع کو ضمہ دیں گے، عین کلمہ کو فتحہ دیں گے۔ علامت مضارع کو فتحہ دیں گے، عین کلمہ کو ضمہ دیں گے۔ بتائیے کون سا آپشن درست ہے؟ 5 سیکنڈ کا وقت ہے۔ چلیے تو آپشن نمبر سی یہ درست ہے، یعنی جب فعل مضارع مجہول بنانا ہو تو علامت مضارع کو ضمہ دیں گے اور عین کلمہ کو فتحہ دیں گے۔ یفعل سے یفعل بنے گا۔ آپشن نمبر سی درست آنسر۔ سوال نمبر 2، فعل مضارع منفی کیسے بنتا ہے؟ فعل مضارع پر ما داخل کرنے سے، فعل مضارع پر لا داخل کرنے سے، فعل مضارع پر لا اور ما دونوں داخل کرنے سے، کچھ بھی نہیں داخل کرنے سے۔ بتائیے کون سا آپشن درست ہے؟ آپشن نمبر بی، فعل مضارع پر لا داخل کرنے سے کیا بنتا ہے؟ مضارع منفی بنتا ہے۔ سوال نمبر 3، لن فعل مضارع کے کتنے صیغوں کو نصب دیتا ہے؟ 2 صیغوں کو، 13 صیغوں کو، 14 صیغوں کو، 15 صیغوں کو۔ کتنے صیغوں کو نصب دیتا ہے؟ 5 صیغوں کو۔ ان چاروں آپشنز میں سے کوئی بھی آپشن درست نہیں ہے۔ صحیح آنسر یہاں دیا ہی نہیں گیا۔ کیا آنسر ہے؟ صحیح آنسر کیا ہے؟ 5 صیغوں کو فعل مضارع نصب دیتا ہے۔ وہ 5 صیغے کیا ہیں؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ لن یفعل فعل مضارع کے اخیر حرف کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے، یعنی لام کلمہ کو نصب دیتا ہے۔ جیسے یفعلو سے کیا ہو جائے گا؟ لن یفعل، لام پر پیش تھا، اب کیا آئے گا؟ زبر آئے گا۔ لن یفعل، لن یفعل، لن تفعل، لن یفعل واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، لن تفعل، واحد مذکر حاضر، لن تفعل، واحد متکلم، لن افعل، جمع متکلم، لن نفعل۔ ان 5 صیغوں کو نصب دے گا، یعنی زبر دے گا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ کوئی دقت نہیں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، لن فعل مضارع کے کتنے صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے؟ 5 صیغوں سے، 7 صیغوں سے، 9 صیغوں سے، 11 صیغوں سے۔ بتائیے کون سا آپشن درست ہے؟ 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ آپشن نمبر بی کریکٹ آنسر ہے۔ سوال نمبر 5، لن فعل مضارع کے کتنے صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا؟ تو 7 صیغے کون کون ہیں یہ بتا دیں پہلے۔ 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر۔ جیسے لن یفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعل، 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب حاضر۔ لن یفعلوا، لن تفعلوا، اور 1 واحد مؤنث حاضر، لن تفعلی۔ ان 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ لن فعل مضارع کے کتنے صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا؟ 2 صیغوں میں، 4 صیغوں میں، 6 صیغوں میں، 8 صیغوں میں۔
کتنے صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا؟ 2 صیغوں میں. صحیح آنسر آپشن نمبر اے کریکٹ آنسر. 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا. وہ 2 صیغے کیا ہیں؟ جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. لن یفعلن، لن تفعلن، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. چلیے تو آگے بڑھتے ہیں. آ گئی بات سمجھ میں؟ کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں. چلیے تو آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 6. لن فعل مضارع کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ ماضی کے معنی میں، حال کے معنی میں، مستقبل کے معنی میں، مستقبل منفی کے معنی میں. بتائیے کون سا آپشن درست ہے؟ آپشن نمبر ڈی، آپشن نمبر ڈی یہ صحیح آنسر ہے. لن فعل مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے لن یفعل، ہرگز وہ ایک مرد نہیں کرے گا. سوال نمبر 6. لم فعل مضارع کے کتنے صیغوں کو جزم دیتا ہے؟ 3 صیغوں کو، 5 صیغوں کو، 7 صیغوں کو، 9 صیغوں کو. کتنے صیغوں کو جزم دیتا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ لم فعل مضارع کے 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے. آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہے. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے. جیسے لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل. آ گئی بات سمجھ میں؟ آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 8. لم فعل مضارع کے کتنے صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے؟ 7 صیغوں سے، 9 صیغوں سے، 11 صیغوں سے، 5 صیغوں سے. کتنے صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے؟ 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. آپشن نمبر اے صحیح آنسر ہے. 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر. جیسے لم یفعلا، لم تفعلا، لم تفعلا، لم تفعلا، لم یفعلوا، لم تفعلوا، لم تفعلی. ان 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. سوال نمبر 9. لم فعل مضارع کے کتنے صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا؟ 1 2 3 4. کتنے صیغوں میں؟ تو 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا. آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہے. جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. لم یفعلن، لم تفعلن، اس میں کوئی عمل نہیں کرتا، نون وون نہیں گرتا لم کی وجہ سے. سوال نمبر 10. لم فعل مضارع کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ ماضی کے معنی میں، ماضی منفی کے معنی میں، حال کے معنی میں، مستقبل کے معنی میں. کس معنی میں کر دیتا ہے؟ لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہے. لم یفعل اس نے نہیں کیا. کب؟ زمانے ماضی میں، گزشتہ زمانے میں. سوال نمبر 11. لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ کے کتنے صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے فتحہ ہوگا؟ کتنے صیغوں میں فتحہ ہوگا نون ثقیلہ سے پہلے؟ 3 5 7 10. کتنے صیغوں میں؟ 5 صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے فتحہ ہوگا. جیسے لیفعلن، وہ 5 صیغے کون ہیں؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. جیسے لیفعلن، لتفعلن، لتفعلن، لافعلن، لنفعلن. نون ثقیلہ سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ فتحہ. کہاں پر؟ لام پر. آ گئی بات سمجھ میں؟ کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں؟ تو آگے بڑھتی. لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. آپ ضرور کریں لائک.
اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے اور پسند آ رہی ہے تب، تاکہ میرا ویڈیو بنانا آسان لگے، مزہ آئے۔ سوال نمبر 12، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کے کتنے صیغوں میں نون اعرابی گر جاتا ہے؟ نون اعرابی کتنے صیغوں میں گر جاتا ہے؟ 3 صیغوں میں، 4 صیغوں میں، 7 صیغوں میں، 11 صیغوں میں۔ تو نون اعرابی 7 صیغوں سے گر جاتا ہے۔ آپشن نمبر سی صحیح آنسر ہے۔ 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر، جیسے لیفعلانی، لتفعلانی۔ یہ نون ثقیلہ ہے، نون اعرابی نہیں۔ نون اعرابی جو تھی وہ گر گئی۔ لیفعلانی، لتفعلانی، لتفعلانی، لتفعلانی۔ 2 جمع مذکر غائب و حاضر، لیفعلن، لتفعلن، اور 1 واحد مؤنث حاضر، لتفعلن۔ کیا ہوا؟ نون اعرابی گر گیا ان 7 صیغوں سے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 13، نون ثقیلہ کتنے صیغوں میں مکسور ہوتا ہے؟ 6 صیغوں میں، 9 صیغوں میں، 12 صیغوں میں، 14 صیغوں میں۔ کتنے صیغوں میں مکسور ہوتا ہے؟ تو نون ثقیلہ 6 صیغوں میں مکسور ہوتا ہے۔ آپشن نمبر اے صحیح آنسر ہے۔ وہ 6 صیغے کون ہیں؟ 4 تثنیہ، 2 جمع مؤنث غائب و حاضر، جیسے لیفعلانی، نون ثقیلہ میں کسرہ آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے۔ لیفعلانی، لتفعلانی، 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 2 جمع مؤنث غائب و حاضر۔ لیفعلنانی، لتفعلنانی۔ اور سوال نمبر 14، نون ثقیلہ کا ماقبل کتنے صیغوں میں الف آتا ہے؟ نون ثقیلہ کا ماقبل یعنی نون ثقیلہ سے پہلے کتنے صیغوں میں الف آتا ہے؟ 3، 6، 9، 12۔ کتنے صیغوں میں آتا ہے؟ 6 صیغوں میں آتا ہے۔ آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہے۔ اور وہ 6 صیغے وہی ہے جس میں نون ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے، جس میں نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے۔ وہ 6 صیغے وہی ہے جس میں نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے، جیسے لیفعلانی، لتفعلانی، لتفعلانی، لتفعلانی۔ یہ 4 تثنیہ ہیں۔ 2 جمع مؤنث غائب و حاضر، لیفعلنانی، لتفعلنانی۔ اس میں نون ثقیلہ سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ نون ثقیلہ کا ماقبل واو کو حذف کر کے اس کے ماقبل کیا رکھا جاتا ہے؟ یعنی نون ثقیلہ کا ماقبل مینس پہلے، نون ثقیلہ سے پہلے واو کو حذف کر کے اس سے پہلے کیا رکھا جاتا ہے جو دلالت کرے، جس سے بات سمجھ میں آئے کہ یہاں سے واو حذف کیا گیا ہے؟ تو اس سے پہلے پیش رکھا جاتا ہے نون ثقیلہ سے پہلے، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہاں سے واو حذف ہوا۔ اسی طرح یا حذف ہو تو اس سے پہلے زیر رکھتے ہیں، کسرہ رکھتے ہیں، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہاں سے یا حذف ہوئی ہے۔ واو کے حذف ہونے کی مثال جیسے لیفعلن، لتفعلن۔ یا کے حذف ہونے کی مثال جیسے لتفعلن۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں۔ سوال نمبر 16، نون خفیفہ کن صیغوں میں آتا ہے؟ 7 صیغوں میں، 8 صیغوں میں، 6 صیغوں میں، 4 صیغوں میں۔ کتنے صیغوں میں نون خفیفہ آتا ہے؟ آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہے۔ 8 صیغوں میں نون خفیفہ آتا ہے، جیسے لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن،
لتفعلن، لتفعلن، لتفعلن، لأفعلن، لنفعلن، یعنی واحد مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ 8 صیغے ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ واحد مذکر غائب، جمع مذکر غائب 2، واحد مؤنث غائب 3، واحد مذکر حاضر 4، جمع مذکر حاضر 5، واحد مؤنث حاضر 6، واحد متکلم 7، جمع متکلم 8۔ ان 8 صیغوں میں نون خفیفہ آتا ہے، جیسے لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، 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 لأفعلن، لنفعلن۔ ان 8 صیغوں میں نون خفیفہ آتا ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 17، نون خفیفہ کن صیغوں میں نہیں آتا؟ 8 صیغوں میں، 6 صیغوں میں، 4 صیغوں میں، 7 صیغوں میں۔ آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہے، نون خفیفہ 6 صیغوں میں نہیں آتا ہے۔ وہ 6 صیغے کون ہیں؟ 4 تثنیہ، 2 جمع مؤنث غائب و حاضر، اس میں نون خفیفہ نہیں آتا ہے۔ یعنی جس میں نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے اس میں نون خفیفہ نہیں آتا ہے، یا جس میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہوتا ہے اس میں نون خفیفہ نہیں آتا ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔